وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما أنت بمسمع إن أنت إلا نذير صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، آج کی 13ویں تراویح میں ہم نے سورہ فاطر سماعت کیا، پھر الحمدللہ سورہ یاسین بھی ہم نے سماعت کیا، اور اس کے بعد سورۃ الصاد، سورہ یاسین کے بعد سورۃ الصافات، اور پھر سورہ صاد کے ایک چند رکوع ہم نے پڑھے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ہم نے اس کو ایک ہی رکعت میں سماعت کیا۔ گزشتہ ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اس کو 2 ہی رکعتیں پڑھتے تھے، ہے نا، یا ایک ہی رکعتیں پڑھتے تھے۔ آج شب جمعہ ہے، اور بہترین موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ انعام سے نوازا کہ ہم نے جمعہ کی رات میں سورہ یاسین کو تراویح میں سماعت کیا۔ مختلف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سورہ یاسین انتہائی برکت والی سورت ہے اور عظمت والی سورت ہے۔ لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور شب جمعہ جو پڑھے سورہ دخان 25 پارے میں 2 رکوع ہے، یہ ابھی گھر جا کر آپ ضرور پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ دخان کی تلاوت کی جمعہ کی، یعنی کہ جمعہ کو لگنے والی رات، یعنی کہ ہے نا شب جمعہ، جس نے سورہ دخان کی 2 رکوع پڑھ لی، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ تو بہت عظمت کی ہوتا۔ آج دیکھیے، آج جو ہے وہ جمعہ کی رات بھی ہے اور رمضان بھی ہے، تو آپ اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ لگا دیجیے کہ اب 70,000 فرشتے نہیں، 70 کو 70 سے ملٹیپل کر دو تو اتنے فرشتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے یا بولے تو ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جو سورہ دخان پڑھ لے اور اس بندے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ پاک کیا فرشتوں کی دعا رد کریں گے اللہ پاک؟ تو بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو سورہ دخان 25 پارے میں ہے، حامیم والکتاب المبین، یہ پڑھیے ضرور۔ سورہ یاسین ہم نے پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کافرین اور مشرکین کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ سامنے پردہ ہے۔ وَخَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے بھی پردہ ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو ایسا پردہ ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے لطف کی بات تو دیکھیے، یہ تو قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اطلاع فرمائی کہ حبیب، دار الندوہ میں سب کا مشورہ ہوا اور سب مشرکین نے میٹنگ کیا ہے کہ ایک ساتھ مل کر حضور پہ حملہ کریں گے۔ یہ سب نے سوچا۔ اب اس میں وہاں پہ شیطان نہیں پہنچا تھا۔ شیطان نے کیا مشورہ دیا کہ دیکھو محمد نبی پہ جو ہے نا کوئی ایک حملہ مت کرو، ورنہ محمد کا قبیلہ بہت بڑا ہے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تم۔ تو شیطان نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار حملہ کرے تو محمد کا خون سب پہ آ جائے گا، معاذ اللہ، سب قبیلوں پر۔ تو نبی کا جو ایک قبیلہ ہے وہ سب قبیلے کا ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشورہ ہوا
اور سب آ کے جو ہے تلواریں برہنہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں حضور کے حجرے کے باہر، گھر کے باہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں اور میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ کچھ امانتیں لوگوں کی، یہ لوگوں کی امانتیں، ان میں سے وہ بھی تھے کچھ مشرک تھے۔ امانتوں کا کتنا خیال ہے میرے آقا کو، یہ امانتیں علی لوٹانا، کئی کل کو لوگ ایسا نہ بولے نبی چلے گئے اور ہمارے امانتیں بھی لے کے چلے گئے۔ محمد صادق الوعد الامین، سچے ہے اور امانت دار ہے، اور اب ہماری ملاقات علی مدینے میں ہوگی۔ اور حضور نے ان کو کیا کیا؟ بستر پہ لٹا دیا، اب وہ دیکھ رہے کیا سو رہے تب اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اٹھائی اور کنکری لے کر یاسین شریف پڑھتے ہوئے ایسے پھینک دی، سب کھڑے ہوئے تلوار لے کر انتظار میں کہ نبی نکلے تو حملہ کرے۔ اور آقا کیا فرما رہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ کنکری پھینک دی اللہ کے رسول۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت، وما اور جو رمیت تم نے پھینکا، اذ رمیت جب پھینکا، اور جو تم نے پھینکا جب پھینکا، ولکن اللہ رمی لیکن تم نے نہ پھینکا اللہ نے پھینکا۔ تم نے نہیں پھینکا مگر جو پھینکا وہ اللہ نے پھینکا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بس یہ ہے کہ حبیب تیرا جو پھینکنا تھا وہ تیرا پھینکنا نہیں تھا، خدا کا پھینکنا تھا۔ ہاتھ تیرے تھے، قوت خدا کی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا اور وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ جب صبح کو دیکھا انہوں نے تو حضرت علی ہے تو کہاں ہیں؟ نکل گئے۔ پھر صبح کو کئی لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو جو محمد نبی کو پکڑ کر لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اب ایک سرخ اونٹ بولے تو بہت قیمتی ہوتا ہے علاقہ عرب میں، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اس کو۔ تو بس اسی لالچ میں سراقہ بن نوفل یہ نکلے اور حضور کے قریب پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے آنے کی آواز آ گئی۔ آقا نے فرمایا آنے دو۔ آقا نے جیسے ہی دیکھا سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا اور سراقہ بھی گر گئے زمین پر۔ آقا نے فرمایا سراقہ دیکھیے تم گر گئے ہو، واپس چلے جاؤ، بڑا وعدہ کر کے آیا ہوں میں مکے سے، مکے والوں نے کہا ہے 100 اونٹ دیں گے۔ لیکن سراقہ جب گر گئے تو سوچنے لگے میں نے زندگی میں کئی سفر کیے، میں نے جنگیں کی، میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں، آج گر گیا۔ سوچنے لگے، پھر کھڑے ہوئے، حضور چڑھ رہے ہیں، پھر پیچھے آئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ سراقہ پھر پیچھے آ رہا ہے۔ آقا نے دیکھا تو بس گھوڑا رک گیا اور وہ ٹخنوں تک جو ہے وہ زمین میں دھس گیا اور سراقہ پھر گر گئے۔ آقا نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ سوچا کہ واپس چلا جاؤں گا، لیکن پھر ایک لالچ 100 اونٹ کی، اور میں چلا جاؤں گا تو مکے میں میری واہ واہ ہوں گی کہ میں نے پکڑ کر لایا اور میں نے یہ کام انجام دیا۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو گھوڑے کے پورے پیر زمین میں دھس گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا اور آقا نے فرمایا سراقہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میں تمہیں ایمان کی حالت میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب آقا نے یہ فرمایا، حدیث میں دیکھ لیجیے، صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا، کب کیسر و کسریٰ فتح ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں اللہ کے رسول کا پردہ ہو گیا، پھر حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، پھر حضرت ابوبکر کا پردہ ہوا، پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب فتح ہوا تو مال غنیمت میں کنگن آئے ہوئے تھے، تو سب کنگن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھائی سب کو بانٹ رہے تو یہ کنگن کس کو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا یہ کنگن تو سراقہ کے ہیں۔ کہاں ہے؟ بوڑھے ہو چکے، دیکھتا وائٹ، سب بال بوڑھے ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے،
سراقہ تم انتقال کیوں کرتے نہیں؟ کنگن پہنا نہیں کیسے مروں؟ واہ 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 واہ، اتنے عمر دراز ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے، مصطفیٰ کا کہا ہوا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرما دیا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم یہ حرکت کر رہے ہو، پکڑنے کے لیے آئے ہو۔ آئے ہائے ہائے۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھیے، ایک نقطہ دیکھیے یہاں پہ اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا۔ سراقہ یہ آقا نے کس وقت کہا؟ مکے میں نہیں کہا، ادھر نہیں کہا، ادھر نہیں کہا، جب پکڑنے آیا اسی وقت کہا۔ جب پکڑنے آقا نے فرمایا تو سعود کی پیچھے پڑ رہا ہے، میں کیسر و کسرا کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنا رہا ہوں۔ تو مکہ کے مشرکین کے انعام کے اعلان کا یہ لحاظ رکھ رہا ہے، اور آج تاجار انبیاء تجھے اعلان کرتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن ہوں گے جو بادشاہ کو میسر تھے۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھیے، لطف دیکھیے، اب وہ سونے کے کنگن ہیں، حضرت عمر بلا رہے ہیں، کہا یہ سراقہ کا حصہ ہے اور سراقہ پہنیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے بولنے کی کہ امیر المومنین قرآن نے حدیث نے کہہ دیا ہے کہ سونا حرام مردوں کے لیے، پھر آپ سراقہ کو کیسے پہنا رہے؟ کہا مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اب پہنانا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی تو وہ ہے جو حرام چیزوں کا جب چیز کہہ دی حرام ہے تو حرام ہے۔ اب سونا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن آقا نے فرمایا کہ سراقہ کے لیے آقا نے کہہ دیا تھا، اب کسی کی مجال نہیں ہے جو وہ رکا دے کہ سراقہ نہیں پہن سکتے۔ حضرت سراقہ بھی آئے، ان کی آنکھیں چمکنے لگی بڑھاپے میں، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا ارشاد تھا اور آپ نے مجھے یہ مزدہ سنایا تھا کہ سراقہ تم کنگن پہنو گے۔ پھر آپ پہنے اور کچھ عرصے کے بعد وصال کر گئے۔ تو حاضرین ہم غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، تو سورہ یاسین پڑھنے پر کافر و مشرک اتنا بڑا حملہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکے، اور ان کے نظروں میں پردہ پڑ چکا تھا۔ تو سورہ یاسین ہم ان آسانیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا نے فرمایا جب کسی کو عالم نزا ہو تو عالم نزا میں بھی کیا کرے؟ اس کے لیے آسانی کے لیے سکرات میں شخص کی آسانی کے لیے، روح قبض ہونے کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے۔ سورہ یاسین پڑھنا جو اپنا معمول بنا لیتا ہے قبر میں اور حشر میں اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے تمام مضامین اس کے اندر جمع فرمائے، تمام مضامین، دین، ایمان، اسلامیات، اور پھر حشر اور نشر، سب چیزیں، قیامت۔ وَتُكَلِّمُنَا أَفْوَاهِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم کیا کریں گے جب کوئی بولے گا نہیں کچھ کس نے کیا کیا ہے، تو زبانیں بولیں گی، ہاتھ پیر بولیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، اللہ مجھ سے کیا کیا کروایا اس نے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جس نے گناہ کیے تو پھر ہم اس سے کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ کر دو مجرموں کو، اور پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جو مجرم ہے، جو گناہ گار ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے نیک بنے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، وہ کیا آیت تھی؟ آیت درود ہے نا۔ ایک اور آیت میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی اچھے سے تفسیر دیکھ کر میں انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ کروں گا۔ سورہ فاطر کی ایک آیت ہے نا، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ اللہ پاک نے حبیب کو کہا ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا تَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ہے نا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْمَعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ ایسا ہے کہ اے حبیب جو ہے آپ نہیں سنا سکتے جو من فی القبور، جو قبر میں ہے۔ تو یہ قبر والے کون ہیں؟ یہ انشاءاللہ جو ہے اس کی تفسیر آپ کل سمجھتے ہیں کہ نبی بھی نہیں سنا سکتے قبر والوں کو، اور یہ آیت دلیل بنا کر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جب نبی قبر والوں کو سنا نہیں سکتے تو پھر تم کیا سنا رہے بیٹھ کر۔ تو یہ قبر والے کون ہیں، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ اچھے سے مطالعہ کر کے کل ذکر کروں گا کہ کس کس تفسیر نے اس کو کیا کہا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے ایسے ہی چلتے چلتے ظہر کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری آیات ایسی ہے قرآن مجید کی جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی، اور کچھ ایسے دوغلے ایمان والے ہیں، آج کیا ایمان والے، وہ دوغلے مسلمان بولیں گے ان کو،
وہ آیتوں کو مومنین پہ مسلمانوں پہ چپکاتے ہیں. جو مشرکین کے لیے اتری ہے وہ مومن ولیوں کے لیے چپکا دیتے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے کتنا بڑا. اللہ پاک ان کے دھوکے سے ہمیں بچائے. اور آج ہمیں سورہ دخان کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام.